السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 32۔ مزید سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ پیلی بھیت کی طرف روانگی صبح 6 بجے طے پائی تھی اور پرنسس اندرا کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ 5:45 بجے تک اسے ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ ہم وقت پر روانہ ہو سکے۔ پروگرام کے مطابق سب لوگ اللہ صبح بیدار ہو گئے۔ ناشتہ بھی شیڈول ٹائم کے اندر کر لیا گیا تھا۔ ضروری سامان پہلے ہی گاڑیوں میں لادا جا چکا تھا اور ڈرائیور گاڑیاں لیے تیار کھڑے تھے کہ عین روانگی کے وقت ایک ناخوشگوار اور عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم پورے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ سوریا نے اچانک یہ اعلان کر کے ہم سب کو پریشان کر دیا کہ وہ بھی شکار پارٹی کے ساتھ جائے گی۔ اس کا ساتھ جانا ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا، نہ کسی لڑکی کو لے جانا مناسب تھا۔ امی تو اسے رامپور بھیجنے پر بھی تیار نہ تھی، مگر اس نے بڑی ہوشیاری سے میاں بادشاہ کے کان میں ایک منتر پھونک کر سفر کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ پھر بھی اس کا سفر صرف رامپور تک تھا، ہمارے ساتھ جنگل میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ شکار پارٹی میں سوائے پیرو اور سلطان علی کے، جنہیں بودی کی دیکھ بھال کرنا تھی، صرف تجربہ کار شکاریوں یا پھر ان لوگوں میں شامل کیا گیا تھا جو جنگل کے خطروں سے پوری طرح آگاہ اور بوقت ضرورت اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں سوریا شکاریات سے گہری دلچسپی رکھتی اور اس موضوع پر کتابیں اور میگزین وغیرہ پڑھتی رہتی تھی جن میں شکار کی کہانیاں چھپتی تھی۔ اسے جنگل دیکھنے کا شوق بھی تھا اور بعض معلومات بھی رکھتی تھی، لیکن اس کی معلومات صرف لٹریچر تک محدود تھی، جنگل کے خطرات کا تجربہ نہیں تھا۔ اور ایسی حالت میں جبکہ ہم بودی پر ایک خطرناک تجربہ کرنے جا رہے تھے اور اس مقصد کے لیے خطرناک ترین جنگل کا انتخاب کیا گیا تھا، اسے ساتھ لے جانا سراسر حماقت تھی، مگر وہ ضد کر رہی تھی کہ جنگل میں جائے گی۔ میں نے سمجھایا جنگل کو چڑیا گھر نہیں جہاں درندے پنجروں میں بند ہوں گے اور تم گھوم پھر کے ان کا تماشا دیکھتی پھرو گی۔ اس نے طلاق سے جواب دیا، جنگل کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں نے باری باری اسے رام کرنے کی کوشش کی کہ اتنے مردوں کے ہجوم میں کسی لڑکی کا سفر کرنا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ بولی پرنسس اندرا بھی تو ساتھ ہے۔ جب وہ اپنی ضد سے ٹلتی نظر نہ آئی تو مجھے غصہ آ گیا، تم جنگل میں نہیں جاؤ گی۔ میں اس کا جواب سن کر دنگ رہ گیا، جاؤں گی بھائی جان، اور آپ مجھے اجازت دیں گے کیونکہ بودی پر تجربہ کرنے کی تجویز میں نے پیش کی تھی اور میرا اس تجربے میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اس نے دونوں ماموں میرے دوستوں تک پرنسس اندرا کے سامنے میری بات ماننے سے انکار کر کے گویا مجھے شرمندہ کر دیا، حالانکہ ہمیشہ میرا کہا مانتی تھی۔ میں اب بھی مصر تھا کہ وہ نہیں جائے گی۔ اس سفر میں پروفیسر اسلم ہمارے گارڈین تھے، ان سے کہا کہ سوریا کو سمجھائیں، مگر وہ میری بات سن کر خاموش رہے، غالباً سوچ رہے تھے وہ میرا کہا نہیں مانتی تو ان کا کہا مانے گی۔ وقت گزرا جا رہا تھا اور سب لوگ پریشان تھے، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ممانی نگار کو بلاؤں اور سوریا کو اس کے سپرد کر کے پارٹی کو روانگی کا حکم دوں۔ اسی اثنا میں اس نے پرنسس اندرا کے ساتھ کچھ خسر کی اور پرنسس میرے پاس آ کر کہنے لگی، وہ کہتی ہے میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، بندوق چلا سکتی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ اسے بتایا، سوریا نے بندوق دیکھی ضرور ہے، اٹھائی بھی ہوگی، لیکن چلائی کبھی نہیں، صرف ساتھ جانے کے لیے بلف کرتی ہے، مگر وہ اس بات پر شرط لگانے کو تیار ہے کہ گولی نشانے پر مار سکتی ہے۔ کیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سوریا نے ایسی بات کہی ہوگی۔ میں کہتی ہوں وہ شرط لگا رہی ہے، بندوق ہی نہیں چلا سکتی تو گولی نشانے پر کیسے مارے گی؟ پھر اسے گولی چلانے کا موقع دے کر آپ شرط جیت کیوں نہیں جاتے؟ میں نے سوچا فیصلے کا یہ طریقہ تو بڑا آسان ہے اور پرنسس سے کہا مجھے اس کی یہ شرط منظور ہے، لیکن گولی نشانے پر نہ مار سکی تو ہماری ساتھ نہیں جائے گی۔ سوریا نے بھی بات مان لی اور فیصلہ ہوا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ مجھے یہ معاملہ بڑا سنسنی خیز معلوم ہوا، خیال آیا شاید اس نے بندوق چلانے کی تھیوری پڑھی ہو اور محض تھیوری کی بنا پر امتحان دینے کے لیے آمادہ ہو گئی ہو، مگر گولی سکے کے معاملے میں تھیوری کے بجائے پریکٹس کام آتی ہے اور مجھے یقین تھا وہ اس امتحان میں 0/100 سے ہار جائے گی۔ بہرحال اس سے پیچھا چھڑانے کا یہی طریقہ رہ گیا تھا۔ میں نے شرط لگانے کا اعلان کیا تو پروفیسر اسلم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ سوریا کی ناکامی پر دلالت کر رہی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ شرط جیت سکے گی، پھر بھی 1.5 گھنٹے سے جو جھگڑا چل رہا تھا اس میں اس شرط ایک نئی دلچسپی پیدا کر دی اور سب لوگ اب سوریا کو بندوق چلاتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس امتحان کے لیے پائیں باغ کا انتخاب کیا گیا اور رانا صفدر جیسے پیشہ ور شکاری کو منصب بنایا گیا۔ رانا نے شاٹ گن منگوائی اور ہمارے ساتھ پائیں باغ میں داخل ہوا۔ اس نے 3 لیمو 3 گز کے فاصلے پر رکھ دیے اور ان سے 30 فیٹ ہٹ کر ایک جگہ دائرہ کھینچ دیا۔ سوریا کو اسی دائرے میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر گولی چلانا تھی۔ رانا صفدر نے نشانے کا معیاری ایسا رکھا تھا کہ کوئی شکاری بھی 30 فیٹ کے فاصلے سے لیمو کو نشانہ بنانے میں چوک سکتا تھا۔ ٹارگٹ اور ان کا فاصلہ مقرر کرنے کے بعد رانا نے بتایا صرف 3 نشانے لگائے جائیں گے اور 3 گولیاں چلے گی۔ اگر 3 میں سے 2 گولیاں نشانے پر بیٹھی تو سوریا جیت جائے گی، مگر 2 نشانے چوک گئے اور صرف 1 گولی نشانے پر بیٹھی تو اس کی ہار ہوگی۔ پھر اس نے شاٹ گن سوریا کے سپرد کر دی اور اسے تولتے ہوئے دائرے میں پہنچ گئی۔
پرنسز اندرا، ماموں شہباز بخت، ماموں فیروز بخت، پروفیسر اسلم اور وکرم ایک طرف کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پرنسز کے دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے بھی پیرو کے ساتھ یہ دلچسپ تماشا دیکھنے پائے باغ میں آ گئے تھے۔ سوریا نے دائرے میں پہنچ کر بایاں گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور پہلے ٹارگٹ کا نشانہ لینے لگی۔ میں اس کے بندوق اٹھانے اور نشانہ لینے کے انداز پر حیران ہو رہا تھا، مگر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی اس کی تھیوری کا بھرم کھل جائے گا کہ اس نے ششت باندھ کر گولی چلائی، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھی۔ پرنسز اندرا سمیت سب لوگوں نے تالیاں بجائیں اور بہترین نشانے پر سوریا کو آفرین کہی، لیکن میں ایک سکتے کی سی حالت میں گمسم کھڑا تھا، اور میری حالت کا یہ عالم تھا کہ منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، تالی نہ بجا سکا۔ بس ایک سکتا سا تاری تھا، اور یہ سکتا دوسری گولی کے دھماکے سے ٹوٹا۔ سوریا نے دوسرا ٹارگٹ بھی اڑا دیا تھا، جس پر تحسین و آفرین کا شور اٹھا، کیونکہ 2 ٹارگٹ اڑا کر وہ جیت گئی تھی۔ مگر اسی لمحے تو مارے خوشی کے چھوٹے ماموں کی چیخ نکل گئی جب اس نے تیسرا ٹارگٹ بھی اڑا دیا، اور رانا صفدر اس کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے دونوں بازو فضا میں لہرا دیے۔ سوریا نے تو 100 میں سے 100 نمبر لے کر سب کو حیران کر دیا۔ میں ابھی تک برتا حیرت میں گم تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ تھیوری نہیں، پریکٹیکل تھا۔ تینوں ٹارگٹ بڑے ماہرانہ انداز میں اڑائے گئے تھے، اور ایسی مہارت صرف پریکٹس سے حاصل ہو سکتی تھی، جبکہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ بندوق بھی نہیں چلا سکتی۔ مگر اس نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ وہ شاٹ گن اٹھائے ہماری طرف آئے تو چھوٹے ماموں نے لپک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پروفیسر اسلم نے شاباش دی، سر پر ہاتھ رکھا، اور پرنسز اندرا نے گلے لگا لیا۔ اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ نہیں پرنسز اندرا، سوریا کے جواب نے ایک بار پھر سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب تک بھائی جان اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جا سکتی۔ مگر تم نے شرط جیتی ہے، اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ شرط میں نے ضرور جیت لی، اپنا حق منوانے کی ضد بھی کی، مگر ہمارے یہاں دستور ہے کہ آخری فیصلہ بھائی کا ہوگا، اور یہ اجازت دیں کہ تو جاؤں گی۔ پہلے اگر مجھے سوریا پر غصہ آ گیا تھا تو پیار آ رہا تھا، شرط جیت لینے کے بعد وہ میری اجازت کی طلبگار تھی۔ یہ اس کی سعادت مندی کا وہ پہلو تھا جس نے پرنسز اندرا کے سامنے میرا سر اونچا کر دیا، اور میرا جی چاہا کہ سوریا کی بچی کو کندھے پر اٹھا کر ناچتا پھروں۔ یوں تو سب لوگ ہمارے اس خاندانی دستور پر بے حد خوش تھے، لیکن پرنسز اندرا بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے نزدیک یہ ہماری تہذیب کی خوبصورتی تھی کہ کسی معاملے میں بحث بے شک کرو، لیکن اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ سوریا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میں لاہور سے ارادہ کر کے چلی تھی کہ جنگل میں جاؤں گی، اب آپ کے فیصلے کی منتظر ہوں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ سوریا خوش ہو گئی اور میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تم یہ بتاؤ، تم نے اتنا اچھا نشانہ کس سے سیکھا؟ یہ ایک راز ہے بھائی جان، ابھی نہیں بتا سکتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ تھی۔ تو کیا کبھی 375 میگنم بھی چلائی ہے؟ نہیں، شاٹ گن اور وینچسٹر کے علاوہ کوئی رائفل نہیں چلائی۔ مان خیال آیا، وینچسٹر کے ایک رائفل پروفیسر اسلم کے پاس بھی تو ہے، کہ وہی سوریا کو رائفل چلانے کی چوری چھپے تربیت دے رہے ہیں۔ میں نے پروفیسر کی طرف دیکھا، وہ لا تعلق سے کھڑے تھے۔ اچانک بڑے ماموں نے توجہ دلائی، 8 بج گئے، اب چلنا چاہیے۔ ہم پائیں باغ سے نکل رہے تھے کہ میں نے اسے دروازے کی عقب میں جو حویلی کے سین میں کھلتا تھا کسی کی جھلک دیکھی۔ سوریا پرنسز اندرا کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور چھوٹے ماموں میرے ساتھ چل رہے تھے۔ خیال گزرا شاید دروازے کے اندر ممانی نگار ہے اور کوئی پیغام دینا چاہتی ہے۔ میں نے چھوٹے ماموں کی توجہ دلائی، وہ بولے، مجھ سے نہیں، کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دروازے کی طرف دھکیل کر خود آگے بڑھ گئے۔ میں نے کنڈی اتاری، ایک پٹ کھولا اور دوسری طرف روشن آرا ادا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اداب بجا لائی اور کپ کپاتی آواز میں بولی، شکر ہے آپ نے توجہ فرمائی، مگر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ سوچ کر شاید ممانی نگار نے کوئی چیز بھیجی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پکڑ کر لرزتے ہونٹوں سے ہتھیلی پر بوسہ دیا اور کہا، ہماری دعا ہے آپ کا نشانہ کبھی خطا نہ جائے۔ میں بھی حیرت سے دوچار تھا کہ اس نے بعجلت گریبان سے ایک بند لفافہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور تاکید کی، اسے سنبھال لیجیے۔ میں نے لفافہ جیب میں ڈالے اور ساتھ ہی واضح کر دیا، شاید میں تمہارے خط کا جواب نہ دے سکوں۔ ہم نے جواب نہیں مانگا آپ سے۔ اس کا نازک سا ہاتھ پیشانی کی طرف اٹھا، بس یہ نامہ دینے آئے تھے، اب اجازت دیجیے، آداب، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر تیزی سے پلٹو دیوار کے ساتھ گلاب کی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میں بھی فوراً مڑا اور تیز سے چلتا پائے باغ سے نکلا تو چھوٹے ماموں دروازے پر میرے منتظر تھے۔ نہ انہوں نے پوچھا کون ملنے آیا تھا، نہ میں نے کچھ بتایا۔ چپ چاپ آ کر ان کی موٹر میں بیٹھ گیا۔ پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور وکرم ہمارے ساتھ تھے، جبکہ پرنسز اندرا اور سوریا بڑے ماموں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وین میں پرنسز کے محافظ پیرو سلطان اور بودھی سوار تھے۔ 2 ریاستی ڈرائیوروں سمیت ہمارا قافلہ 15 افراد پر مشتمل تھا، جو 8:05 پر پیلی بھیت کی طرف روانہ ہوا۔ پیلی بھیت رامپور سے مشرق میں واقع ہے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے 10 بج گئے۔ کلبہ رہبر، جس کی جھونپڑی آبادی کے شمالی سرے پر تھی، ہمارا منتظر تھا۔ اسے وین میں بٹھا کر اور وہاں رکے بغیر ہم آگے بڑھے۔ وین سب سے آگے تھی، اس کے پیچھے سرکاری گاڑی اور آخر میں ہماری موٹر۔
پیلی بھیتی سے کلوا ہمارا رہبر تھا۔ چند میل کے بعد گاڑیوں کا رخ شمال کی سمت موڑ دیا گیا اور تھوڑی دیر سفر کر کے ہم اس نہر پر پہنچ گئے جو دریائے ساروا سے اس مقام پر نکلتی ہے جہاں قریبی نیپال اور یو پی کی سرحد ملتی ہے۔ یہ نہر گریٹ ہمالیہ کی ترائی میں پھیلے گھنے اور چھدرے جنگلات کے درمیان سے گزرتی اور پیلی بھیت کو تقریباً 30 میل کے مغرب کی جانب چھوڑتی جنوب میں لکھم پور کے زراعتی علاقے کی طرف چلی گئی ہے۔ جنگل کا سلسلہ دراصل پیلی بھیت کے کھیتوں سے شروع ہو جاتا ہے اور جو آگے بڑھے تو منظر بدلتے جاتے ہیں، کہیں کھیت، کہیں چھوٹی سی بستی، کہیں جنگل۔ ایک طرف دیہاتی ڈھو ڈنگر چراتے، کھیتی باڑی کرتے اور دوسری جانب جنگلی جانور درندے گھومتے ہیں جو مویشیوں کے علاوہ کبھی کبھی اکا دکا دیہاتی کو ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کے گوشت اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کبھی دیہاتیوں کو داؤ چل جائے تو کسی درندوں کو مار ڈالتے ہیں اور اپنے مویشیوں کا انتقام لیتے ہیں۔ اس طرح درندے اور انسان کی ایک ہی دھرتی پر پاس پاس رہتے ہیں۔ پیلی بھیت سے نیپال کی سرحد تک کا پورا علاقہ کھیتوں، جنگلوں، پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جہاں قدم قدم پر زندگی موت کے خطروں سے دوچار ہوتی ہے۔ نہر پر پہنچنے کے بعد ہماری گاڑیاں اس کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی طرف آگے بڑھی۔ قریباً 1 گھنٹہ جنگل کے درمیان سفر جاری رہا، حتیٰ کہ وہ پہاڑی ٹیلا آ گیا جس پر 14 برس پیشتر ابو نے بڑے ماموں شہباز بختر بودی کے ہمراہ پڑاؤ کیا اور شکار کھیلا تھا۔ اس وقت بھی کلوا ہی نے ان کی راہبری کے فرائض ادا کیے تھے۔ 14 برس کے بعد میری شکار پارٹی کی رہنمائی کر رہا تھا۔ گاڑیاں اسی بلند و بالا ٹیلے کے پاس روکتی گئی جو شرکن غربر ایک اونچے حصار کی صورت دور تک چلا گیا تھا۔ نہر پون میل مشرق کی سمت رہ گئی تھی۔ مغرب کی جانب تھوڑے فاصلے پر گھنا گھوٹ جنگل تھا اور شمال کی طرف صرف 3-3.5 میل اوپر نیپال کی سرحد واقع تھی۔ ہم کو وہ بیش 15-16 میل تک جنگل کے اندر گھس آئے تھے۔ کلوا کے بقول جنگل کا یہ حصہ انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا اور بہت کم شکاری یہاں تک پہنچتے تھے۔ ہم نے اسی جنگل کو بودی پر تجربہ کرنے کے لیے منتخب کیا تھا جہاں اس نے ایک بار ابو کے ساتھ شکار کھیلا اور انہیں ایک شیرنی کے حملے سے بچایا تھا جو گھات لگا کر ان پر جھپٹنے والی تھی۔ شام کا دھیرا پہلے سے پہلے ہم نے کیمپ لگا لیا اور ریاست کے محکمہ جنگلات کی طرف سے بڑے ماموں نے خیموں اور چھولداریوں کے علاوہ خاردار تاروں کے چند گٹنے بھی حاصل کر لیے تھے جن سے کیمپ کے ارد گرد حفاظتی باڑ کھڑی کی جا سکتی تھی۔ پہاڑی ٹیلے کے شرکن غربن پھیلی اسپاٹ بلندی کسی عمودی حصار کا کام دے رہی تھی اور ادھر سے کسی درندے کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ دونوں بڑے خیمے جو سفری مکانوں کی حیثیت رکھتے تھے 2 کمروں پر مشتمل تھے۔ ٹیلے کے قدرتی پشتے کے ساتھ نصب کر دیے گئے ان کے گرد کناتوں کی 4 دیواریاں کھڑی کر دی گئی۔ دونوں بازو پر دائیں بائیں چھولداریاں تھیں جن کے رخ جنوب کی سمت تھے۔ کیمپ عقب سے بالکل محفوظ تھا، البتہ سامنے ایک صحن چھوڑ کر جہاں گاڑیاں کھڑی کی گئی تھی 3 اطراف خاردار تاروں کی اتنی اونچی باڑ اٹھا دی گئی کہ کوئی جانور اگر سے پھلانگنے کی کوشش بھی کرتا تو لوہے کے نکیلے کانٹوں میں الجھ کر زخمی ہو جاتا۔ کیمپ کی اس ترتیب میں رانا سبتر اور وکرم کے علاوہ ریاست رامپور کے ان ڈرائیوروں کا بھی دخل تھا جو اودھ کے جنگلوں میں اس قسم کے کیمپ لگانے اور ان کے گرد حفاظتی باڑ باندھنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ کیمپ مکمل ہوتے ہی خیموں اور چھولداریوں کی تقسیم عمل میں آ گئی اور سب سے پہلے بودی کو وین میں اتار کر چھولداری میں لایا گیا جو اس خیمے کی 4 دیواری سے ملحق تھی جہاں ایک کمرے میں پرنسس اندرا سوریا اور دوسرے کمرے میں مجھے قیام کرنا تھا۔ جنگل، پہاڑ اور خیموں کو دیکھ کر بودی نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت انگیز چمک ضرور تھی۔ میرے دونوں ماموں پروفیسر اسلم، رانا سبتر اور وکرم کے ساتھ ساتھ خیمے میں قیام پذیر ہوئے۔ کیمپ کا خاردار دروازہ بند کرنے کے بعد رات کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ پانی کی مشکیز ہم ایک چشمے سے بھر لائے تھے۔ گھنے جنگل کی طرف آتے ہوئے راستے میں رانا سبتر نے 2 ہرن بھی شکار کر لیے تھے۔ دونوں ریاستی ڈرائیور بہترین باورچی ثابت ہوئے اور انہوں نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا۔ رات کو پہرے کے لیے ٹھاکر اجیت سنگھ، رگھو رائے کلوا اور پیرو کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی۔ انہیں 2 کی ٹولیوں میں باری باری جاگنا اور پہرا دینا تھا۔ کیمپ کے سین میں 2 بانس کاٹ کے ان کے ساتھ لالٹینیں آویزہ کر دی گئی تھی جن سے پورے کیمپ میں روشنی ہو رہی تھی۔ ہم نے اگلے دن کے لیے شکار کا پروگرام بنا لیا اور کوئی 10 بجے فارغ ہو کر اپنے بستروں پر لیٹ کے تاکہ مکمل آرام کرنے سے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دوسرے دن تازہ دم ہو کر جنگل میں نکل سکیں۔ سوریا نے تو پہلی بار جنگل میں قدم رکھا تھا مگر یہ بات حیرت انگیز تھی کہ اس نے کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا بلکہ پرنسس اندرا میرے ساتھ جنگل کے خطروں پر گفتگو کرتی رہی۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ اگرچہ ان خطرات سے نہیں گزری لیکن ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جانتی تھی جنہیں بعضوں کا نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس نے جنگل اور شکار سے متعلق شکاریوں کے تجربات اور خوفناک واقعات پڑھے ہی نہیں بلکہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھے تھے اور جانتی تھی کہ جنگل میں کسی بھی وقت کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کے لیے شکاری کو ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ بھیجانا ہوگا اگر اپنے ناظرین کے لیے اس حصے کی کچھ معلومات فراہم کر دوں۔ جنگل دن کے اجالے میں عموماً سنسان معلوم ہوتے ہیں۔ پرندوں کی چہکار یا کہیں بندروں کے خوخیانے کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ کسی جھاڑی کے آس پاس کوئی خرگوش پھدکتا نظر آ جائے یا کوئی گلہری کسی شاخ پر دم اٹھائے شور مچا رہی ہوگی یا جنگلی بیلا چوں کی تلاش میں بھٹک رہا ہوگا، ورنہ جنگل دن کو خوابیدہ سے لگتے ہیں
لیکن جب سورج مغرب کی افقی غاروں میں اتر جاتا اور کائنات کے دفتر رات کی کتاب کھلتی ہے تو جنگل بیدار ہونے لگتے ہیں۔ شام کی سیاہی کے ساتھ ساتھ یہاں زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سوائے ہنگامے دہشت ناک انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھتے ہیں۔ طاقتور اور کمزور کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لپکنے جھپٹنے کا تماشا لگتا ہے۔ زندگی موت کے ڈر سے بھاگتی اور موت یا تو اس کا تعاقب کرتی ہے یا کہیں گھات لگا کر بیٹھی اور اس پر اچانک جھپٹتی ہے۔ طاقتور کمزور کی گردن بوجھ لیتے ہیں۔ ان کی شہرک میں دانت اتار کر خون کا مزہ چکھتے اور نکیلے پنجوں سے اپنے شکار کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہڈیوں کے ٹوٹنے چٹکنے کی لرزہ خیز آوازیں ابھرتی ہیں۔ کسی کی گردن کا منگا ٹوٹتا ہے، کسی کی آخری چیخ بھی حلق میں دب کر رہ جاتی ہے۔ غراہٹوں کے درمیان برہمی کا اظہار ہوتا ہے، اور جب کہیں شیر غضبناک آواز میں دھاڑتے ہیں، ہرنی اور مادہ سانبروں کے حمل گر جاتے ہیں، کیونکہ طاقتور جدھر سے گزرتا ہے موت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جنگل کو عام طور پر پرندوں، چرندوں اور درندوں کے 3 طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اصل کشمکش چرندوں اور درندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ادھر شیر، ٹائیگر، چیتے، باغ، تیندوے، ریچھ، سور، بھیڑیے، لگڑ بھگے کچھاروں اور غاروں سے نکلتے ہیں۔ ادھر ہرن، چنکارے، باراسنگے، سانبھر، زرافے زندگی کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے ہیں، مگر ان کے گلوں میں سے کسی نہ کسی کو طاقتور کا لقمہ بننا ہوتا ہے۔ جنگل کا دستور طاقت کا دستور ہے، جو رحم کے نام سے بے بہرا اور ناشنا ہے۔ اس دستور میں کمزور کے لیے بہرحال موت ہے اور اسے طاقتور کے پیٹ میں اترنا ہے۔ اگر وہ اپنے جسم کی بو اپنی کھال میں لپیٹ کے نہیں رکھتا اور اسے ہوا میں بکھیر دیتا ہے تو موت اسے بہت جلد دبوچ لے گی، کیونکہ جنگل میں جیت ہمیشہ طاقتور کی ہوتی ہے۔ طاقتور اور کمزور کی کشمکش ابتدا آفرینش سے جاری، اور جب تک دنیا میں جنگل موجود ہے اور جنگل کا دستور چلتا ہے کشمکش جاری رہے گی، مگر ایک کشمکش جانوروں اور انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی شیر، ٹائیگر، چیتا کسی انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے تو اس کی وحشت و درندگی کا ذکر بڑی نفرت سے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان کسی شیر، ٹائیگر، چیتے کا شکار کرتا ہے اور اس کی کھال کھینچ کر اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتا ہے، ہم اسے شجاعت و بہادری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو انسانوں اور درندوں کے درمیان بھی ایک کشمکش روز اول سے جاری ہے۔ جب تک درندوں میں لپکنے جھپکنے کی فطرت اور طاقت کی برتری قائم ہے، بد نصیب انسان ان کا لقمہ بنتے رہیں گے، اور جب تک بندوق فراہم اور ان کی نال سے سکے کی گولی نکلتی ہے، انسان درندوں کا شکار کرتا رہے گا۔ پھر بھی درندوں کا شکار ایک ایسا خطرناک کھیل ہے جس میں کبھی کبھی شکاری خود ہی شکار ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں رات کو بھی خبری کی نیند سونے والا صبح کا سورج نہیں دیکھ سکتا اور کسی درندے کی اوجری میں گل سڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات جنگل کے خطرے نظر نہیں آتے، وہ درختوں کی شاخوں میں، جھاڑیوں کی اوٹ میں، کائی، نرسلوں اور سرکٹوں کے جھنڈ میں یا لمبی لمبی گھاس کے تختوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب شکاری بے احتیاطی سے ان کے قریب سے گزرتا ہے تو موت اچانک اسے دبوچ لیتی ہے۔ شکاری جب جنگل میں قدم رکھتا ہے، اسے اپنی نصف زندگی کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، کیونکہ نصف زندگی وہ پہلے ہی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور جب اس کا کسی درندے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ دونوں میں سے زندگی کس کا ساتھ دے گی اور موت کسے گھسیٹ کر لے جائے گی۔ ہو سکتا ہے شکاری نے جو گولی رائفل کے چیمبر میں بچا رکھی ہو، وہ نمی کی وجہ سے یا کسی دوسری خرابی کے باعث وقت پر چل ہی نہ سکے، اور رائفل کا چیمبر بدلتے وقت درندہ اس کی ہڈیاں تک چبا رہا ہو۔ اگر گولی چل بھی جائے تو نشانہ خطا ہو سکتا ہے، اور درندہ ایک ہی جسم میں اس کا خاتمہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسے چیمبر بدلنے کی مہلت نہیں دے گا۔ مگر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی ایک گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھتی اور درندے کی کھوپڑی کو پاش پاش کر دیتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی درندہ بعض اوقات گرنے کے بجائے لپکتا اور ٹھیک اس مقام پر جھپٹتا ہے جہاں سے اس پر فائر کیا گیا ہو، اتنی دیر میں جو ایک پل سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر شکاری فوراً اپنی جگہ تبدیل نہ کرے تو درندہ سیدھا اس کے اوپر آئے گا، پھر شکاری کی لاش بھی درندے کی لاش کے پہلو میں پڑی ہوگی۔ ایسی صورت میں تجربہ کار اور عقل مند شکاری ایک ساتھ کے اندر اپنی جگہ بدل دیتے ہیں تاکہ درندے کی جھپٹ میں نہ آ جائے جسے بہرحال مرنا ہے۔ سوریا جنگل کے ان تمام خطرات پر جو اس نے مختلف شکاریوں کے تجربات سے اخذ کیے تھے، میرے ساتھ تبادلہ خیال کرتی اور پرنسس اندرا بڑی دلچسپی سے ہماری گفتگو سنتی رہی۔ اس کی رائے میں سوریا ایک بہترین شکاری بن سکتی تھی۔ اس گفتگو میں رات کے 11 بج گئے۔ جنگل کے سناٹے میں چینگروں کی لگاتار جھائیں جھائیں مختلف سیٹیوں میں ٹل کر سماج سے ٹکراتی رہی۔ رات کے ساتھ ساتھ جنگل بیدار ہو گیا تھا اور موت و حیات کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی بہت دور سے شیر کی دھاڑ کی آواز سنائی دی جاتی۔ اچانک قریبی کوئی چرخ چلانے لگا اور نہر کی جانب گیدڑوں کی ہوا ابھری۔ سوریا ہر آواز پر چونکتی اور تبصرہ کرتی۔ جب گھڑی کی سوئی 11 سے آگے بڑھی، میں نے ایک دو بار گھڑی دیکھی اور ایک جمائی بھی لی۔ میں چاہتا تو وہ دونوں اپنے پارجاتی کمرے میں جائیں اور میں تنہائی میں روشن آرا کا وہ خط پڑھ سکوں جو اس وقت تک کھولنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ قریباً سارا دن سفر میں گزرا تھا اور سپہر کے بعد کیمپ کی مصروفیت شروع ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں نہ کہیں تنہائی میسر آ سکی اور نہ میں خط پڑھ سکا۔
प्रिंसेस इंदिरा की दिलचस्पी के बायस सुरैया से भी नहीं कह सकता था कि वो अपनी मालूमात का पटारा बंद कर ले और जाकर सो जाए। आखिर प्रिंसेस जी को ख्याल आया, इसने सुरैया को उठाया। दोनों शब खैर कहकर पारजाती दीवार की उस जानिब चली गई। 4-5 मिनट के बाद वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाए। मैंने अदा का मोहब्बतनामा खोला और लालटेन की रोशनी में पढ़ने लगा। कुछ नसर थी, कुछ नज़म, इसका पहला खत और अपना जवाब मासबक मैं दर्ज कर आया हूँ। दूसरा गंगा जमनी खत यह नकल करता हूँ। नवाबजादे तस्लीमात, आपने शिकायत की है। हमने आपकी शरीके सफर प्रिंसेस इंदिरा की शान में एक नज़म कह दी और आपकी तारीफ में वो 2 शेर भी नहीं लिखे। हालांकि हमने वो नज़म इससे लिखी कि प्रिंसेस आपकी अच्छी दोस्त है और हम उनकी तारीफ करेंगे तो आप खुश होंगे। हमारा ख्याल है अपनी शरीके सफर की इस पजीराई पर आप खुश हैं। यूं भी किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर शेर खानी हमारी तहजीबी रवायत है। रही आपके लिए शेर व शायरी, तो ये नहीं भूलिएगा हम खुद आपकी छिड़ी हुई गजल है, जिसका मतलब भी आप है और मकता भी आप। इसी निस्बत से रात जो गजल हुई पेश खिदमत है। अदा की गजल में जो इसकी अवध की, जो कभी पिया जान आलम नवाब वाजिद अली शाह अख्तर की मुमलिकत थी, अदबी रवायत रची बसी थी। गजल पढ़कर जहां मैं इसकी बेकरारियों से आगाह हुआ, वहां दिल में मेरे बेचैनी की एक नई लहर दौड़ने लगी। वो शायरी की जुबान में मुझे अपने जज्बाते मोहब्बत से आगाह कर रही थी। उसने शेरों में अपनी पुरजोश वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया था और मैं जानता था औरत की पुरजोश और वालेहाना मोहब्बत मर्द को अजीम बनाने की राह हमवार करती है। मगर वो इस राज़े इंतकाम से वाकिफ ना थी जो मेरे दिल के निहा खाने में छुपकर जवान हुआ और अब मुझे एक नया रास्ता दिखा रहा था। लाहौर से रामपुर तक सफर में बाज ऐसे असबाब इत्तफाकात पेश आए थे जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कुदरत जो किसी खास मकसद के तहत खुद मेरी तरबियत कर रही थी और मुझे खतरनाक जंगलों में लिए फिरती थी, प्रिंसेस इंदिरा को मेरी शरीके सफर के रूप में मेरे साथ ले आई थी और वो उस वक्त मुझसे सिर्फ 2 गज के फासले पर अपने पारजाती कमरे में आराम कर रही थी। दूसरी जानिब रोशन आरा अदा की गजल में जहदे हयात की बजाय प्यार मोहब्बत की तरगीब थी। तो मैंने सोचा अगर वो जान भी ले कि मैं क्या इरादा रखता हूँ तो न मेरी रफीके सफर बन सकती है, न इन रास्तों पर सफर करने की हिम्मत रखती है जिन्हें मौत के रास्ते कहना चाहिए। मैंने पहले कहीं जिक्र किया कि रोशन आरा अदा को पसंद करता था। वो ऐसी औरत थी जिसके साथ आदमी पूरी जिंदगी बसर कर सकता है, लेकिन इस वक्त रोशन आरा अदा के बजाय मुझे प्रिंसेस इंदिरा की जरूरत थी और मैं डरता था कि कहीं इसकी मोहब्बत मेरे सफर का रास्ता न रोक ले। इसलिए ख्याल गुजरा यही वक्त है कि मैं इसे फिलहाल मायूस कर दूं, भूल जाऊं और इसका हाथ झटक दूं जो मेरे दामन को खींच रहा है। मगर ये सब कुछ आसान ना था। इसे मायूस करने का मतलब यह था कि मुमानी निगार के दिल पर छुरी चला दी जाए। इसे भूल जाने की मानी यह थी कि मैं अपनी अम्मी की पसंद को ठुकरा रहा हूँ। इसका दामन झटक देने से पूरे खानदान में एक जलजला आ सकता था। लाहौर और रामपुर के दरमियान फासले बढ़ सकते थे। उस रात जंगल के अंधेरे में जब चांद अभी तुलू नहीं हुआ था और मैं अपने खेमे में दूर से आती दरिंदों की आवाजें भी सुन रहा था, रोशन आरा अदा का खत मेरे लिए एक मसला बन गया। अगरचे इसने अपने खत का जवाब नहीं मांगा था और दर हकीकत इसके सिवा कोई जवाब था भी नहीं कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, लेकिन मुझे बहरहाल इसका जवाब देना और अदा को भी समझाना था कि अभी इसे इंतजार करना होगा क्योंकि मेरी जिंदगी का रुख बदल रही है और जब जिंदगी रुख बदलती है तो बहुत कुछ पीछे छोड़ जाती है। अचानक ख्याल आया क्यों ना सुरैया के जरिए इसे खतरे का सिग्नल दिया जाए कि फिलहाल मुझे गजल या किताब की नहीं बंदूक की जरूरत है जिसकी नाली से धमाका खेज गोली निकलती है और जब गोली अपने निशाने पर बैठ जाएगी तब गजल छेड़ूंगा। अभी सिर्फ दिड़बुन में था कि नागिया पूरा कैंप एक होलनाक धाड़ से लर्ज उठा। यूं लगा जैसे शेर कैंप के अंदर फलांगाया हो। मैंने फौरन 375 मैग्नम उठाई। उसी लम्हे सुरैया और प्रिंसेस इंदिरा भी बदहवासी के आलम में अपने कमरे से निकल आई। मैंने इन्हें ताकीद की कि मुझे खेमे से बाहर हरगिज न निकले और खुद बाहर आ गया। कैंप के सिर में राणा सफदर और विक्रम भी मुसल्ला नजर आए। ठाकुर अजीत सिंह ने जो कलवा के साथ पहरे पर था बताया कि इसने लालटेन की मध्यम रोशनी में एक बहुत बड़ा साया खारदार बाड़ के करीब से गुजरते देखा और जब तक बंदूक सीधी करता वो एक लर्जा खेज धाड़ के साथ ही अचानक गायब हो गया। खारदार बाड़ बड़ी मजबूत और ऊंची थी, कोई दरिंदों से फलांग नहीं सकता था। फिर भी ये खतरनाक बात हुई कि शेर हमारा कैंप देख चुका और चक्कर लगाकर निकल गया। मैं लौटकर खेमे में आया तो प्रिंसेस इंदिरा राइफल उठाए मेरे कमरे में खड़ी थी और रोशन आरा अदा की गजल मेरी जेब में थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का सफर अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।